تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو دانہ اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی اس کی بے شمار نعمتوں پر حمد بیان کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جو زمین اور بلند آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو چنیدہ نبی، پسند رسول اور وہ محبوب ہیں جن پر جان قربان کی جائے۔ اے اللہ، درود و سلام نازل کر اپنے بندے رسول محمد پر، ان کے آل و اصحاب پر جو ہدایت کے پیشوا اور اندھیرے میں چمکتے ستارے ہیں، تابعین پر اور ان پر جو اچھی طرح ان کی پیروی کرے اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ سو جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہے اسے وہ دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے اسے وہ دیکھے گا۔ مسلمانوں، جب خطرات آ گھیریں اور مصائب بڑھ جائیں تو عقل مند لوگ نئی نسل کی طرف ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے دولت مند اپنی دولت کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس لیے وہ ہر اس راستے پر چلنے کے لیے تیزگام ہونا ضروری سمجھتے ہیں جس پر چل کر وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ سو نئی نسل کی حفاظت اور اس کا دفاع اس طرح کرتے ہیں کہ قلعہ محفوظ ہوتا ہے، مصیبت دور ہوتی ہے اور حملہ کو روکا جاتا ہے، کیونکہ امت کے وجود کو تحفظ دینے اور اس کی ترقی کی عمارتوں کو بلند کرنے میں امت کے نوجوانوں کی حفاظت کا بڑا اثر ہے کہ یہ امت باقی تمام امتوں کے بیچ اپنے مناسب مقام پر فائز ہو جاتی ہے اور ویسی ہو جاتی ہے جیسے اللہ نے چاہا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ نئی نسل کی پوری دیکھ ریکھ اور اس کی خوبصورت نگہبانی دلوں پر راج کرنے، نفسوں کو گرویدہ بنانے کے قوی ترین اسباب میں سے ہے۔ اسی طرح یہ دیکھ ریکھ اور نگہبانی صحیح عقیدے کو راسخ کرتی ہے، علم و عمل کے ذریعے دین کے احکامات کی حفاظت کرتی ہے، اچھے اخلاق کے بیج بوتی ہے، نیک خصلتوں کی عادت ڈلواتی ہے، اور عیبوں اور خرابیوں اور ہر اس چیز سے نفرت دلاتی ہے جس کے لیے معذرت کی جائے۔ یہ دیکھ ریکھ اور نگہبانی اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نشینی، ہم مجلسی اور باہمی معاشرت کے معاملے میں نئی نسل کی اچھی طرح خبر گیری کی جائے، کیونکہ یہ حاصل ہونے والی ترقی یا تنزل، کامیابی یا ناکامی، بے چینی یا سکون کے عظیم ترین اسباب میں سے ہے۔ اللہ کے بندو، چونکہ انسان کے نفس پر اس کے ساتھی یا ہم نشین کا گہرا اثر ہوتا ہے، اس لیے کامل حکمت میں سے یہ ہے کہ اس کے معاملے میں احتیاط برتی جائے اور سوچ سمجھ کر اس کے ساتھ دوستی کا رشتہ جوڑا جائے، یہاں تک کہ اس کے حالات کی جانچ پڑتال کر لی جائے، اس کی حقیقت نمایاں ہو جائے اور اس کے دین و اخلاق پر اعتماد بحال ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو بلیغ ترین انداز میں بیان کیا ہے، چنانچہ آپ نے آگاہ اور متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر کوئی دیکھ بھال لے کہ وہ کس سے دوستی رکھ رہا ہے۔ اسے امام احمد نے اپنی مسند میں اور ترمذی نے اپنی جامع میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور الفاظ امام ترمذی کے ہیں۔ اور چونکہ ایک طبیعت دوسری طبیعت سے اثر قبول کرتی ہے اور انسان اس راستے پر جلدی چل پڑتا ہے جسے اس کا دوست ترجیح دیتا ہے اور چنتا ہے، اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ نبوی مثال میں اس کی تصویر کشی کی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے جسے شیخین نے اپنی صحیح میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، اچھے اور برے دوست کی مثال مشک بیچنے والے اور بھٹی پھونکنے والے کی طرح ہے۔ مشک بیچنے والا تجھے ہدیہ دے گا یا اس سے تو خریدے گا یا کم از کم خوشبو سے محظوظ ہوگا، اور بھٹی دھوکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا کم از کم تجھے اس کے پاس بدبو ملے گی۔ اگر دوست ان لوگوں میں سے ہو جو کمی پوری کرتے ہیں، غلطیاں معاف کرتے ہیں، لغزشوں کو درگزر کرتے ہیں، عیبوں کو چھپاتے ہیں، اپنے ساتھی کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں اور اس میں اس کی نگرانی اور مدد کرتے ہیں، اطاعت کو اس کے لیے خوشنما بناتے ہیں اور نافرمانی کو بدنما بنانے کے ساتھ مسلسل یاد دہانی، تنبیہ اور آگاہ کر کے اس کے اور نافرمانی کے درمیان حائل ہوتے ہیں، تو وہ ایسا نیک دوست ہے جس سے اس کا ہم نشین سعادت مند ہوتا ہے اور اس کے ہم نشینی سے اس کا انجام بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر دوست ان لوگوں میں سے ہو جو بدنما چیز کو خوشنما بناتے ہیں، برے
اقوال و اعمال بگڑے عقائد اور گمراہ فرقوں کو اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں اور ان کے جھنڈا تلے سمٹ آنے اور ان کے گڑھوں میں گر کر ہلاک ہونے پر ابھارتے ہیں، تو یہ ایسا برا دوست ہے جس سے اس کا ہم نشین بدبخت ہوتا ہے، چنانچہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ جب اس کی فرما برداری کرے گا اور اپنا معاملہ اس کے سپرد کرے گا تو اسے وہ ہلاکت اور آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا، اور اس وقت مارے ندامت کے دانت پیسے گا جب اس کی ندامت کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اللہ کا فرمان ہے، اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش کہ میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی۔ اور شیطان تو انسان کو وقت پر دگا دینے والا ہے، اس لیے عجب نہیں کہ اس گروہ کی دوستی عداوت میں بدل جائے۔ اللہ کا فرمان ہے، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائے گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اور یہ بھی عجب نہیں کہ عقل مند آدمی اپنی ہم مجلسی اور ہم نشینی کا حد درجہ خیال رکھے اور خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اسے صرف اہل ایمان کے لیے مختص کرے اور اصحاب تقوی سے متعلق رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صرف مومن کی صحبت اختیار کرو اور تمہارا کھانا صرف متقی ہی کھائے۔ اسے امام احمد نے اپنی مسند میں، ابو داؤد نے اپنی سنن میں اور ترمذی نے اپنی جامع میں حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، ضروری ہے کہ ہم نشینی اللہ کی خوشنودی کے لیے خالص ہو، مفادات سے پاک ہو اور خواہشات سے دور ہو، بیں طور کہ وہ ایمان کے سائے میں پروان چڑھے اور عقیدے کی حکمرانی کے ماتحت ہو۔ یوں مومن اپنے دل کے تمام رجحانات اور اپنے اعضاء و جوارح کے حرکات و سکنات میں اسی عقیدے کی حکمرانی کے اوامر و نواہی کو بجا لائے، اس وقت اس کی محبت سے اہل خیر و صلاح آخرت میں اپنے مقام سے اوپر کئی درجات بلندی پر فائز ہوں گے۔ اس طرح وہ اس شخص سے جا ملیں گے جس سے محبت کی ہے، اگرچہ اس کے جیسا عمل نہ کیے ہوں، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے شیخین نے اپنی صحیح میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو کسی قوم سے محبت کرے مگر اس سے وہ ملا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ پھر اس دور کے وسائل کی ترقی، خصوصاً ذرائع ابلاغ میں انٹرنیٹ، چیلنج اور سوشل میڈیا وغیرہ کی ترقی، ہم نشینی اور ہم مجلسی کے مفہوم کو نئے مفاہیم کی طرف منتقل کرنے میں اثر انداز ہوئی ہے، اور یوں ان وسائل پر چل رہی ہم نشینی میں وہ مضبوط تاثیر پیدا ہو گئی ہے جو دوسرے وسائل پر فائق ہے، کیونکہ ان کے استعمال کے دائرے وسیع ہیں اور ان کے صارفین کے خیالات اور ثقافات متنوع و متعدد ہیں۔ یہ صورتحال والدین، علماء، دعاء، تربیت کے ذمہ دار مرد و خواتین اور دیگر ذمہ داروں پر بھاری اور دوہری ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ وہ امت کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی حفاظت کریں اور انہیں تحفظ فراہم کریں۔ مخلص لوگوں کی کوششوں اور ان کے تجربے، حکمت، جانکاری، سچی نیت، خیر خواہی کی رغبت اور بھلائی کی چاہت میں وہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بدولت قدموں کو درستگی عطا کرتا ہے، کوششوں میں برکت دیتا ہے اور امیدوں اور مقاصد تک پہنچاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں، عظمت و جلال والے اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ کارساز اور قابل حمد ہے، وہ جو چاہے کرنے والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما۔ اما بعد، اللہ کے بندو، بے شک نیک ہم نشین کی نمایاں ترین، عظیم ترین، اپنے ساتھی کے دل و دماغ پر قوی ترین اثر ڈالنے والی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ قلب سلیم والا ہو، اور قلب سلیم سے انسان دنیا میں اور قیامت کے دن جب وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا فائدہ اٹھائے گا۔ قلب سلیم بقول امام ابن قیم کی وہ ہے جو محفوظ ہو ہر ایسی خواہش سے جو اللہ کے امر نہیں کے خلاف ہو، اور ایسے شبہ سے جو اس کی خبر یعنی وحی کے معارض ہو۔ اس طرح وہ اللہ کے ماں سوا کسی کی بھی بندگی سے سلامت رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو فیصل بنانے سے بھی محفوظ رہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل ماننے کے ساتھ اللہ کی محبت میں سلامت رہے، ساتھ ہی وہ اپنے خوف اور
اور امید میں، اس پر توکل کرنے میں، اس کی طرف رجوع کرنے میں، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنے میں، ہر حال میں اس کی رضا کو ترجیح دینے میں اور ہر طریقے سے اس کی ناراضی سے دور رہنے میں محفوظ رہے۔ اور یہ حقیقی بندگی ہے جو اللہ واحد کے سوا کسی کے لیے درست نہیں۔ بس قلب سلیم وہ ہے جو اس بات سے محفوظ ہے کہ اس میں کسی بھی پہلو سے غیر اللہ کی کوئی شراکت ہو، بلکہ اس کی بندگی خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، ارادے میں، محبت میں، توکل میں، اس کی طرف رجوع کرنے میں، عاجزی و فروتنی میں، خوف اور امید میں، اور اس کا عمل بھی خالص اللہ ہی کے لیے ہو۔ چنانچہ اگر وہ محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے، اگر بغض رکھے تو اللہ ہی کے لیے رکھے، اگر دے تو اللہ ہی کے لیے دے، اور اگر نہ دے تو اللہ ہی کے لیے نہ دے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور درود و سلام بھیجو اللہ کی مخلوقات میں سب سے بہتر ہستی پر، محمد بن عبداللہ پر، جس کا تمہیں اللہ کی کتاب میں حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ، اپنے بندے رسول محمد پر درود و سلام بھیج۔ اے اللہ، تو برکت نازل فرما محمد پر، ان کے آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر، آل ابراہیم پر، بے شک تو صاحب عظمت ہے اور قابل حمد ہے۔ اے اللہ، ان کے چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا۔ تمام آل بیت، صحابہ، تابعین اور آپ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین سے راضی ہو جا، اور جو ان کے نقش قدم پر تا قیامت احسان کے ساتھ چلے ان سے بھی راضی ہو جا، اور ہمیں بھی اپنے عفو، کرم اور احسان سے ان میں شامل فرما، اے سب سے زیادہ کرم کرنے والی۔